یہ میرا تقریباً روز کا معمول ہے۔ ایم عالم روڈ سے گزرنا، زیادہ ٹریفک نہ ہو تو سپیڈ قدرے آہستہ رکھی جاتی ہے اور ادھر ادھر نظر دوڑا کے بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس سڑک کے دائیں بائیں بسنے یا گزرتے افراد کی صبح کی زندگی کیسی ہے اور لوگ دکانیں کھولنے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں۔ فضول کی خریداری کے علاوہ بھی لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ضروری اشیاء بھی لینی ہوتی ہیں۔ صبح کام اس لیے آسان ہے کہ پارکنگ کے لیے بہت پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی، بھلے دکان جانا ہو یا ہسپتال، ناشتہ لینے یا دوائی لینے۔ گھر جلدی واپسی ہو جاتی ہے، باقی باندھا دن برباد کیے بغیر۔ ریڑھی لگانی ہے تو بھی دن چڑھے، بھلے گاہک دوپہری میں آئے۔ کوئی قسم والی بات تھوڑا ہی نہ ہے، جلدی بھی آ سکتا ہے۔ صبح کا کام ہوتا ہے برکت والا اور ہمت سے بھرپور، وگرنہ دن چڑھ جائے تو پلک نہ جھپک پاؤ کہ اتر جائے۔ سب کام دھرے کے دھرے اور آپ حیران ویران اور پریشان کہ دن کہاں گیا، اور کاموں کے لیے نئی صبح چڑھنے کا انتظار۔ نیا سورج کون سا آسانی سے چڑھتا ہے، رات کٹتی ہے خدا خدا کر کے تو روشنی نصیب ہوتی ہے۔ میں روز دیکھتی کہ ایک بڑھیا سڑک کے کنارے بکل مار کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھنڈ کسی کسی دن تو بہت ہی رہی، بارش بھی رہی، مگر بڑھیا بددستور وہیں بیٹھی پائی۔ میں دل میں یہ تو کہتی کہ یہ مشہور اور معروف سڑک کا فٹ پاتھ کسی بڑے فقیروں کے گینگ کا علاقہ ہے، وگرنہ ایسا تھوڑا ہی نا کہ اتنی گہما گہمی والی سڑک پر بیچاری فقیرنی کا مستقل ڈیرا، معلوم نہیں کب بٹھا جاتے ہیں اور کب اٹھاتے ہیں۔ بہت ہی کمزور ہے، معلوم نہیں کوئی کھانا بھی دیتا ہوگا کہ نہیں۔ ویسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو دیتے ہی ہوں گے، زندہ جو ہے۔ پچھلے 1 سال سے وہ اس بیچاری کو یہاں بٹھا جاتے ہیں۔ نہ کوئی موسم کا ان کو خیال ہے کہ مطابقت سے گرم کپڑے ہی پہنا دیں، یا بارش میں تو کم از کم ایسے ننگے آسمان کے نیچے بے یاد و مددگار نہ چھوڑ کے جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ماں تو نہیں ہے، انسان تو ہے نا۔ ویسے خیال کی بھی خوب کہی، اگر خیال ہی ہوتا تو اس عمر کی خاتون کو گھر سے نکالا ہی نہ جاتا۔ نکال ہی دیا تو کیا سرد موسم کیا گرم، بھلے برف گرے، میںہ برسے یا سورج آگ برسائے، سڑک تو سڑک ہے، بھلے موسم خوشگوار ہو۔ ویسے اماں جی ہیں سخت جان، سہ گئی سردی بھی، اب شدید گرمی کی آمد ہے۔ تو ایک دن سخت سردی تھی گزرے دن کی نسبت۔ میں خود تیار ہوتے جب جرابیں پہن رہی تھی تو اماں کے ننگے اور پاپڑ سے پتلے پاؤں آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے ایک جراب کا جوڑا پرس میں ڈالا، کتابیں اٹھائیں، کمپیوٹر کار میں رکھا اور چل دی۔ جلدی ایم روڈ آ گیا۔ میں نے کار مزید آہستہ کی، ذرا سا آگے اماں جی بیٹھی تھی، میں نے کار روکی، پیچھے ٹریفک نہیں تھی۔ اماں جی آہستہ آہستہ کار کے قریب آئیں، میں جراب کا جوڑا ان کو پکڑا کے چل دی۔ کم رش والی سڑک ہوتی اور سائڈ پہ جگہ ہوتی تو میں اتر جاتی اور خود اماں جی کو جرابیں پہنا دیتی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی کی اور پیچھے دیکھتی گئی کہ اماں جی جرابیں پہنتی ہیں کہ نہیں۔ جس کا مجھے شک تھا وہی ہوا۔ اماں جی کو بالکل اچھا نہیں لگا کہ پیسے نہیں دیے اور جرابیں پکڑا دی۔ ان نے جرابیں نہیں پہنی۔ ویسے جو ان کو بٹھا کے جاتے تھے اور ہیں، ان کو بھی یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اگلے چند دن اماں جی نہیں تھی۔ مجھے بالکل خیال نہیں ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی ہوں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ بٹھانے والوں کو اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ ان کو لے گئے۔ 2-3 دن کے بعد وہ واپس خود کی جگہ پہ موجود تھی۔ میں نے فوراً ان کے پیروں کی طرف دیکھا کہ جرابیں پہنی کہ نہیں۔ ظاہر ہے نہیں۔ یہ قصہ تو چند دن پرانا ہے اور ایک پرانی استعمال شدہ جراب کی داستان ہے۔ آج میں معمول کے مطابق اس سڑک پر مڑی تو مخصوص مقام پر سے گزری تو اماں جی اور ان کی جرابیں مجھے یاد آ گئیں۔ جیسے ہی خیال آیا تو مجھ پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا، ایک پرانی جراب کی جوڑی کسی کو دے کے میں نے کتنی مرتبہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا استعمال ہوئی کہ نہیں۔ اللہ سونا جو روز مجھے سکون کی میٹھی نیند دیتا ہے، نیند کے بعد روشن صبح دیتا ہے، رزق کی تلاش کا موقع دیتا ہے اور رزق بھی صرف 5 مرتبہ حاضری مانگتا ہے اور بس، کوئی خاص قوائف بھی نہیں ہے۔ توفیق ہو تو جتنی مرتبہ سجدہ شکر کرو بہرکیف۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں، ہم کو احساس دلاتا ہے نا کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، شکر کریں اور استغفار بھی۔ دیکھ رہا کا مطلب ہے اس کو جواب چاہیے، جو اس نے دیا ہے اس کا کیسا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، اور یقیناً اصل حساب تو یوم آخرہ کو ہوگا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر دم دیکھ نہیں رہا اور ہر جگہ موجود نہیں ہے، 100% موجود ہے اور شہرت سے بھی قریب ہے، مگر ہم کو کہاں پرواہ ہے۔ پرانی عنایات پہ پورا نہیں اترتے کہ نئی مانگنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ خود کا حق جانتے ہیں کہ ملنی چاہیے۔ شکر گزار نہیں ہوتے اس پہ جو کہ ہمارے پاس ہے، مانگ کے ملا ہے اور بن مانگے بھی ملا ہے۔ مجھے جس پر خوف آیا وہ تھا میرا اپنا آپ۔ اللہ پاک مجھے کس قدر صلاحیت دیتا ہے، مراد دیتا ہے، صحت، عقل، ہر قسم کا رزق، اولاد اور مال۔ حساب تو آخر میں ہونا ہے نا، مگر دیکھ تو ابھی رہا ہے۔
میں اس دیکھنے کے بارے میں نہیں کہہ رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کیا احساس ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا حساب مانگا جانا ہے، پوچھ رہا ہے اور پوچھے گا۔ میں نے نئی جرابوں کی جوڑی دی تھی، کیا پہنی اور کیسے استعمال کی، وقت اور موسم کے حساب سے خود کی کیسے بچت کی؟ جانتی تو ہوں مگر مانتی؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اپنی جرابوں کی جوڑی ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ جو جیسے جیسے دیا ہے وہ کس مناسبت سے کہاں پڑا ہے۔